اسرائیل کا کابینہ کی غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے پر مشاورت، متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے نائب سفیر طلب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے آپریشن کی تیاری کے لیے سیکیورٹی مذاکرات آج کریں گے۔ دوسری جانب دوحہ پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے نائب سفیر کو سرزنش کے لیے بھی طلب کر لیا۔ خلیل الحیہ قطر میں اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ منگل کو دوحہ میں اسرائیلی حملے میں ان کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے ہیں۔ مسلح تنظیم کی جانب سے ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر خلیل الحیہ نے دوحہ میں مکارنہ قاتلانہ حملے میں ہلاک ہونے والے اپنے بیٹے اور دیگر افراد کی آخری رسومات ادا کی۔ اسرائیلی کابینہ کی غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے پر مشاورت، متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے نائب سفیر بھی طلب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے آپریشن کی تیاری کے لیے سیکیورٹی مذاکرات آج کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی کابینہ کے ارکان فوجی منصوبوں اور وہاں درپیش انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ اسرائیل کے چینل 12 کے مطابق حکومت غزہ کی پٹی سے رضاکارانہ ہجرت کے امریکی منصوبے پر بات کرے گی۔ چینل نے مزید کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اگلے اتوار کو اپنے دورہ اسرائیل کے دوران اس معاملے پر بات کریں گے۔ UAE نے اسرائیلی نائب سفیر کو طلب کر لیا۔ دوسری جانب قطری دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں اسرائیلی نشریاتی ادارے نے خبر دی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے نائب سفیر ڈیوڈ احد کو سرزنش کے لیے طلب کیا ہے۔ یاد رہے قطر UAE پر دباؤ ڈال رہا ہے وہ تل ابیب میں اپنے سفارت خانہ بند کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نام لیے بغیر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ کے ایک رہائشی کمپاؤنڈ حماس کے سینئر ارکان کو نشانے کے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ اس بیان میں براہ راست اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا۔ اس مذمتی بیان میں امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے حمایت کی ہے کہ یاد رہے امریکہ روایتی طور پر اپنے قریبی اتحادی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ کی کونسل کے اراکین نے اپنے بیان میں کشیدگی میں کمی لانے کی اہمیت پر زور دیا اور قطر کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق توسیع سے جنوبی غزہ کی پٹی میں ٹرکوں کی گنجائش یومیہ 150 ٹرک تک بڑھ جائے گی۔ مذمتی بیان کو برطانیہ اور فرانس کی طرف سے تیار کیے گئے تھے، تاہم اسرائیل نے حملہ کرنے کا بدستور دفاع کیا۔ یاد رہے کہ قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات اور جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں میں بطور ثالث اہم کردار ادا کیا ہے۔ قطر نے 2012 سے حماس کے سیاسی دفتر کو نشانہ بنانے میں بطور میزبان کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ قطر امریکہ کا ایک قریبی اتحادی بھی ہے جو دوحہ کے جنوب مغرب صحرا میں ایک بڑے امریکی ایئر بیس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ہنگامی اجلاس کی درخواست
قطر، الجزائر، پاکستان اور صومالیہ نے کی تھی۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر نیو یارک گئے۔ قطری وزیر اعظم کے مطابق انتہا پسند قیادت کے زیر اثر اسرائیل کسی بھی سرحد اور کسی بھی حد سے آگے نکل گیا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے اسرائیلی حکمرانوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کونسل کو بتایا کہ اس حملے نے بین الاقوامی برادری کو ایک امتحان میں ڈال رہا ہے۔ انتہا پسند قیادت کے زیر اثر اسرائیل کسی بھی سرحد اور کسی بھی حد سے آگے نکل گیا ہے۔ ان کے مطابق ہم یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہیں کہ اسرائیل اب آگے کیا کرے گا اور اس حملے کے بعد ہم اسرائیل نمائندوں کی میزبانی کیسے کر سکتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ یہ بات یہاں ہے کہ اسرائیل امن کے ہر امکان کو کمزور اور ختم کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اسرائیل کے نمائندے نے اس حملے کا دفاع کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو بتایا کہ یہ حملہ ایک پیغام دیتا ہے جو اس چیمبر میں گونجنا چاہیے۔ دہشت گردوں کی کوئی پناہ گاہ نہیں چاہیے، غزہ ہو، تہران ہو یا دوحہ۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ اسرائیلی حملوں پر تنقید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ قطر کے اندر یک طرفہ حملے سے اسرائیل یا امریکہ کے مقاصد کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔